سوہا کئی دنوں سے اپنے والدین کو راضی کر رہی تھی کہ یونیورسٹی کے 3-4 دوستوں کے ساتھ وہ پرانے تاریخی کھنڈرات دیکھے گی اور اس جھیل پہ بھی ضرور جائے گی جسے وہ کچھ عرصے سے خواب میں دیکھ رہی تھی۔ بیٹی 4 دن بعد تمہاری سالگرہ کا دن ہے، اس کے بعد چلی جانا۔ اچھا ابو ٹھیک ہے۔ سوہا نے جب سے ہوش سنبھالا تھا وہ اپنے گھر میں پیسے کی فراوانی دیکھ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے پیسہ پانی کی طرح بہہ کے ان کے گھر آ رہا ہو۔ سوہا کے والد بہت بڑے تاجر تھے، وہ ہیروں کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ ماں باپ کے بہت زیادہ لاڈ پیار نے سوہا کو مغرور سا بنا دیا تھا۔ سوہا اور اس کا بھائی یہ 2 ہی بہن بھائی تھے، اور جس روز سوہا کی سالگرہ تھی زیادہ تر مہمان جا چکے تھے کہ اچانک سوہا کی نظر ایک بڑے ناگ پہ پڑی۔ سوہا کی تو جان ہی نکل گئی۔ سارے مہمان حیران تھے اور سوہا کا باپ ناگ کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ ناگ لمحے بھر میں بغیر کسی کو نقصان پہنچائے وہاں سے جا چکا تھا۔ شربتی آنکھوں والی سوہا کی نظروں میں ناگ کی شربتی آنکھیں گھوم رہی تھیں۔ سوہا نے خود سے کہا، جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ ناگ اپنی موجودگی کا احساس دلا کر چلا گیا ہے۔ سوہا کے والد اکثر لوگوں سے ذکر کرتے تھے، جب سے میری بیٹی سوہا ہمارے گھر پیدا ہوئی ہے، جب سے ہمارے پاس پیسے کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ اور گاؤں کے تمام پرانے رہائشی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ فخر زمان بہت غریب شخص تھا، پھر اچانک دیکھتے ہی دیکھتے وہ کروڑ پتی بن گیا۔ سوہا اور اس کے دوست پرانے تاریخی کھنڈرات دیکھنے کے لیے نکل پڑے۔ سوہا اپنی گاڑی خود ہی ڈرائیو کر رہی تھی، سارے دوست اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور جب وہ لوگ ان کھنڈرات کے پاس پہنچے تو خوفزدہ سے ہو گئے۔ اس کے دوست تو وہاں کے کھنڈرات اور وہاں کا ماحول دیکھ کے ڈر گئے، بولے سوہا ہم یہاں نہیں رکیں گے، کل صبح ہی واپس چلے جائیں گے، کیونکہ اس علاقے میں کھنڈرات زیادہ تھے۔ سوہا کو تو اس جھیل پہ جانے کی جلدی تھی جسے وہ کئی روز سے گاہے بگاہے خواب میں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے رات گزارنے کے لیے ایک گیسٹ ہاؤس ارینج کر لیا تھا۔ گرچہ گاڑی سوہا ہی ڈرائیو کر کے آئی تھی، لیکن جھیل دیکھنے کی خوشی میں اسے اپنی تھکن کا احساس ہی نہ ہو رہا تھا۔ اس کے تمام دوست سو چکے تھے۔ سوہا ٹہلتی ہوئی آگے کو چلتی آئی۔ سامنے کچھ فاصلے پہ جھیل دیکھ کے تو وہ بے قرار ہو گئی۔ کافی دیر وہ وہاں رہی، لیکن جانے کیوں اسے اپنے ارد گرد کے ماحول میں ایک پراسراریت سی محسوس ہو رہی تھی۔ واپسی کے لیے پلٹی تو واپسی کا راستہ بھول گئی۔ ادھر ادھر جنگل میں بھٹکتی رہی، پھر اسے ایک کنواں دکھائی دیا۔ یوں لگا جیسے کسی کی درد بھری آواز سنائی دے رہی ہے۔ اس نے اس اندھیرے کنویں میں جھانکا لیکن کچھ دکھائی نہ دیا کہ اسے اچانک اپنے کاندھے پہ کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس کی تو جان ہی نکل گئی۔ جیسے ہی وہ پلٹی، شربتی آنکھوں والا خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ وہ فوراً بولا، اس کنویں سے دور ہٹ جاؤ، اس جنگل میں آنے والا انسان واپس نہیں جاتا۔ اب تو سوہا کی جان پہ بن آئی۔ وہ فوراً بولی، مجھے اس جنگل سے باہر چھوڑ دو، میں راستہ بھٹک گئی ہوں۔ نوجوان بولا، ابھی کافی رات بیت چکی ہے، ابھی میرے ساتھ میرے گھر چلو، صبح ہوتے ہی میں تمہیں اس جنگل سے باہر چھوڑ دوں گا۔ اگر خود سے راستہ ڈھونڈتی رہی تو یہاں سے کبھی باہر نہ نکل سکو گی۔ وہ اس کی آنکھوں کے سہر میں ڈوبی ہوئی تھی، گہری شربتی آنکھیں۔ وہ نوجوان کے ساتھ اس کے گھر آئی۔ صرف یہی کمرہ کھلا ہوا تھا، اس گھر کے ہر کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں یہیں پیدا ہوا، یہیں کا رہنے والا ہوں، یہاں کے راستہ بھٹ کے مسافروں کی مدد کرتا ہوں۔ میرا نام زرتار ہے، تم آرام سے بے فکر ہو کے سو جاؤ۔ سوہا کو اکیلے گھر میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے ہوں، نوجوان نے اسے اطمینان دلایا۔ ہاں، ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ اب دوبارہ اس کنویں کے نزدیک نہ جانا، نہ اس میں جھانکنا، ورنہ کبھی یہاں سے نکل نہ پاؤ گی۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان دوبارہ کمرے میں آیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ پھر وہ بولا، تم جب کنویں میں جھانک رہی تھی تم مجھے اچھی لگی تھی تو میں نے تمہیں وہاں سے بچایا۔ اس کے بعد وہ پھر کمرے سے چلا گیا۔ کمرے کی کھڑکی سے سرسراتی ہوا ماحول کو پراسرار بنا رہی تھی۔ سوہا کو کمرے میں تیز سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ وہ ایک دم سے لیٹے سے اٹھ گئی اور ناگ کو دیکھ کے اس کا دل جیسے اچھل کے اس کے حلق میں آ گیا۔ وہ نوجوان دوبارہ سے انسانی بھیس میں آ گیا اور بولا، تم ڈرو نہیں، تمہیں یاد ہوگا کہ ناگ کو دیکھتے ہی تمہارے والد بے ہوش ہو گئے تھے، کیونکہ ان کا اس کہانی سے اور اس ناگ سے گہرا تعلق ہے۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جو بالکل اس ناگ کی طرح چمک رہی تھیں جو سوہا کے گھر آیا تھا۔ سوہا بے ساختہ بولی، کیا تمہارا تعلق اس ناگ سے ہے جو ہمارے گھر آیا تھا؟ وہ نوجوان مسکرایا، تمہاری آنکھیں بھی تو میری آنکھوں کی طرح شربتی ہیں۔
इस जंगल की हर चीज अपने अंदर एक राज लिए हुए है। इस जंगल के भूल भुलैया रास्ते, झील, कुआं, सब में एक राज छुपा है। तुम्हारा बाप धोखे से हमारे राजा की नागमणि ले गया और उसके बाद से हमारे नाग राजा समेत हम सब की ताकतें कम होने लगीं। तुम यहाँ खुद से चलकर नहीं आई हो, बल्कि यहाँ की पुरस्कार कुव्वतों ने तुम्हें यहाँ बुलाया है, क्योंकि ये मसला तुम ही हल कर सकती हो। और मुझे ये भी लगता था कि तुम ही हमारे नाग राजा की मणि हमें वापस दिला सकती हो। अब से 18 साल पहले हम सब नाग इसी जंगल में, इसी बस्ती में खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। कुएं में दर्द भरी आवाज़ जो तुमने सुनी थी वो हमारे नाग राजा की है। तुम्हारा बाप एक गरीब व्यापारी था। एक दिन इस जंगल से गुजरा, झील से पानी पिया कि अचानक उसकी नज़र हमारे नाग देवता पे पड़ी, जिनके सर पे नागमणि थी। वो लालच में आ गया और फिर अचानक एक बड़ा वजनी पत्थर नाग राजा के सर पे दे मारा। नाग राजा जख्मों से तड़पने लगा और तुम्हारे बाप ने फौरन नागमणि उठाई और वहाँ से चला गया। लेकिन नाग राजा की आंखों में फखर जमान का अक्स महफूज रह गया। उसके बाद वो रातों रात अमीर बनता चला गया, लेकिन वो सबको यही बताता है कि उसकी बेटी की पैदाइश के बाद से उसके पास दौलत आना शुरू हुई है। सोहा बगौर जरतार की बातें सुन रही थी। सोहा ने जरतार से वादा कर लिया। जरतार बोला, अपना वादा याद रखना। सुबह का उजाला फैल रहा था। जरतार ने कहा, अब अपनी आंखें बंद कर लो। और फिर सोहा ने देखा कि वो गेस्ट हाउस के पास खड़ी है। कहाँ चली गई थी तुम सोहा? अभी तुम ना मिलती तो हम तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब देते? उसके सारे दोस्त उसे ना पाकर परेशान थे और सोहा का जहन तो जरतार में उलझा हुआ था। घर आके सोहा ने अपने अब्बू के लॉकर्स चेक किए, अलमारी में हर जगह ढूंढा, लेकिन नागमणि ना मिली। फिर एक रोज उसने अपने बाप से बात की। अब्बू, आपने जो नागमणि नाग राजा से धोखे से हासिल की थी वो दे दें। इस बात को सुन के उसका बाप हैरान रह गया। बोला, बेटी ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पास कोई नागमणि नहीं है। और जब सोहा ने बाप को उसकी सारी कारस्तानी सुनाई कि कैसे उसने धोखे से नागमणि हासिल की थी, तो फखर जमान बोला, बेटी नाग के डर से मैं सारी जिंदगी चैन से ना सोया। फखर जमान शर्मिंदा होकर रोने लगा। बोला, मेरी आंखों पे उस वक्त लालच की पट्टी बन गई थी, लेकिन अब अगर नागमणि वापस करूंगा तो वो नाग अपना बदला मुझसे जरूर लेगा। और सोहा भी दिल ही दिल में डर रही थी कि फिर नाग राजा उसके बाप से बदला लेने आएगा। ये सोच के सोहा ने नागमणि लौटाने का इरादा तर्क कर दिया। अभी 2 दिन ही गुजरे थे, वो डर के मारे उठ गई। नाग गुस्से से चुभती हुई नज़रों से उसे घूर रहा था। सोहा डर गई। फिर जरतार इंसानी भेस में आ गया और सोहा को गुस्से से घूरते हुए बोला, तुमने अपना वादा पूरा ना किया। सोहा झट बोली, अगर वो नागमणि हमने तुमको वापस की तो नाग राजा मेरे अब्बू से इंतकाम लेने जरूर आएगा, उन्हें जान से मार डालेगा। जरतार मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, तुम्हारे अब्बू को या तुम्हारे घर के किसी भी फर्द को नाग राजा कुछ नहीं कहेगा। मैंने उससे पहले ही इस बात का वादा ले लिया है। वो तुम में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसको उसकी ताकतें मिल जाएंगी और उस बस्ती के रहने वालों को भी उनकी ताकतें मिल जाएंगी। सोहा बाप के कमरे में बने तहखाने में गई और बाप ने जिस जगह नागमणि की निशानदही की थी वहाँ से उसने नागमणि उठाई और जरतार के हवाले कर दी। जरतार ने मशकूर नज़रों से उसे देखा और फिर चला गया। और कहते हैं कि नाग राजा को नागमणि वापस मिल जाने के बाद अब उस जंगल में कोई मुसाफिर भटकता नहीं, सब खैर से अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं।